لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ ذرا دیکھو زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اسی زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے، اسی زبان سے بندہ اچھی بات ہے۔ قرآن نے کہا، اب آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے جنرل لوگوں سے گفتگو کرنی ہو تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ماں باپ کے حوالے سے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ صاحب اقتدار سے بات کرنے کے لیے جانا ہو تو قرآن نے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن پھر امتحان میں ڈال دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اور جہاں کسی نے اپنی زبان سے اللہ کی نظروں سے گر گیا، یہی زبان ہے، یہی زبان ہے۔ اس سے پوچھئے جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، جو گونگا ہے اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، لیکن جسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ امتحان ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے من صمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لیا، امتحان ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی انسان لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کچھ بک دیتا ہے اور وہ اللہ کی پسند کی بات نہیں ہوتی اور وہی اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بچوں کو بد دعائیں مت دو، اسی لیے منع فرمایا، اس لیے کہ تمہاری زبان سے اگر بچوں کو تم نے بد دعا دے دی اور وہ وقت قبولیت کا ہے اور بچہ تمہاری بد دعا کی زد میں آ گیا تو زندگی پر تم اپنی زبان کو بھی کوسو گے اور اپنے آپ کو بھی کوسو گے۔ امتحان ہے۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی یتیم کے سر پر رکھ دو تو اس کے سر کے بال جتنے اتنی تعداد کے برابر اللہ نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی فقیر کی اگر جھولی آپ نے بھر دی اور اس کی طرف آپ نے جو ہے اپنا ہاتھ دراز کیا اور اس کی طرف آپ نے جو ہے سخاوت کا ہاتھ بڑھایا تو یقیناً اسے بہت بڑا اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھئے جو معذور ہے، اس سے پوچھئے۔ لیکن جو اللہ والے بڑے ہوشیار ہیں، ان کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پر ہوتی ہے، تو وہ کس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور کس کو بہت زیادہ تکلیف کی چیز سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم فلسفائی سے بھی سمجھ لو آپ۔ ایک بزرگ ایک غار میں تشریف فرما تھے، ہاتھ سے بھی معذور، پیر سے بھی معذور، نگاہوں سے بھی معذور، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس دور کے بزرگ نے جب انہیں دیکھا کہ ہاتھ بھی نہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر، پیر بھی نہیں اور اللہ کا شکر، نگاہیں بھی نہیں اور اللہ کا شکر، پوچھا بابا کون سی نعمت آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، بڑی پیاری بات انہوں نے عرض کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر میرے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہاتھ ہیں اور ظلم کے لیے اٹھ گئے تو یہ گناہ کے لیے اٹھا۔
गुनाह की तरफ उठे तो जहन्नम का रास्ता मुश्किल हो जाए, जहन्नम के दहकते हुए अंगारों के अंदर जाना पड़ेगा, पुल सिरात का सफर मुश्किल हो जाएगा। आंखें हैं और हराम देख रहा है तो फिर ये आंखों की वजह से जो अजाब मिलना है वो सख्त तरीन होगा। इसलिए कहते हैं आंख नहीं है कोई बात नहीं, हाथ नहीं है कोई बात नहीं, पैर नहीं है कोई बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये लेकर मुझे मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, लेकिन इससे जो गुनाह सरजद होते अल्लाह ने उससे तो बचा के रखा है। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। ये सोच थी, ये फिक्र थी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।